اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان عمر جنجوا۔ اس وقت موجود ہیں ہم راولپنڈی کے علاقے اڈیالہ روڈ میں۔ ناظرین، آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں بہت ہی خاص مہمان ہیں۔ چھوٹے فنکار کے نام سے یہ گروپ بھی چلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو قد کے حساب سے چھوٹا ضرور رکھا ہے، لیکن ان کے ارادے بہت پختہ ہیں اور ارادے بہت بلند ہیں۔ ان سے آپ جب بات کریں گے، ان کی جب بات سنیں گے تو آپ بہت محظوظ ہوں گے اس حوالے سے کہ یہ لوگوں کے چہروں پہ، عوام کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے دن رات کوشاں رہتے ہیں۔ چھوٹے فنکار کو ہیڈ کر رہے ہیں جی ہمارے ممتاز صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کب آپ نے فنکاری شروع کی، کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ تھوڑا سا ہمارے جو ویورز ہیں ان کو اپنے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ جی ضرور، ہمارا ایک گروپ، آپ نے جیسے بتایا کہ چھوٹے فنکاروں کی پوری ٹیم ہماری، جو کہ ہم گھر کے پریوار جو ہیں سارے گھر کے ہیں، سارے گھر کے چھوٹے فنکار، ملک خالد جو کہ میرے مجھ سے چھوٹے ہیں، غلام باس اس سے چھوٹے ہیں، غلام یا جانی بادشاہ جو کہ ہمارے اس سے بھی چھوٹے بھائی ہیں، وہ آج یہاں پہ نہیں ہیں، ہوتے تو آپ کی ضرور ملاقات کراتے۔ اور ہم ضلع جھنگ کے رہائشی ہیں، بیسیکل ضلع جھنگ میں رہتے ہیں، اور یہاں پہ ہم اپنا کاروبار، چھوٹے فنکار، ہر سکول، ہر ٹی وی میں جا کے پرفارمنس کرنا، یہ کتنا عرصہ ہوا آپ کو فنکاری کرتے ہوئے، لوگوں کو ہنساتے ہوئے؟ ہو گئے ہیں مجھے 10 سے 12 سال ہو گئے ہیں، اور یہ جو میں نے اپنی ٹیم بنائی ہے یہ کوئی 8 سے 9 سال ہو گیا ہمیں، میں نے اپنی ٹیم بنائی ہوئی۔ پہلے میرے استاد محترم ہیں راولپنڈی کے جو شہزاد پپو ہیں، ڈائریکٹر پروڈیوسر، یہ روز نیوز پہ بھی کافی یعنی کہ ٹیلی فلموں میں ہیں، وہ میرے بہت عزت کرتے ہیں، ان کے شہزاد پپو صاحب ہیں۔ اور ان کے بعد انہوں نے مجھے عزت دی، انہوں نے مجھے دعا بھی دی، استاد کی دعا ہمیشہ ساتھ ہونی چاہیے، انہوں نے مجھے دعا بھی دی کہ آپ اپنا کام کریں، آپ اپنے کام کے لائق ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اسٹیج شو کے علاوہ کسی ڈرامے میں آپ کو کاسٹ کیا ہوگا، کسی ڈرامے میں یا کسی فلم میں آپ نے کوئی اپنے اداکاری کے جوہر دکھائے ہوں؟ جی ضرور، ہم نے ٹیلی فلموں میں تو بہت سارا کام کیا ہے، اور اس کے ہاتھ کے لیلا زبیری کے ساتھ میں نے پہلی پرفارمنس کی تھی، میڈم لیلا زبیری کے ساتھ آپ کو کیا تکلیف ہے، بہت اچھا ڈرامہ چلا تھا میرا۔ اور روز نیوز پہ یس بوس اور اے ٹی وی پہ خواجہ ڈیمانڈ میں کرتا رہا ہوں، مختلف چینلوں پہ اور بھی کیے ہیں، پی ٹی وی پہ بھی کافی سارے کیے ہیں، لیکن آج کل جو حالات کی وجہ سے میں اپنا کر رہا ہوں، سکول شو کر رہا ہوں، اپنا ڈرامہ۔ سکول شو کس نوعیت کے آپ کر رہے ہیں؟ سکول میں ہم جاتے ہیں، پرفارمنس دیتے ہیں، سکولوں سے جا کے میٹنگ پہلے کرتے ہیں پرنسپل صاحب سے۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کس نوعیت کے پروگرام کرتے ہیں؟ اسٹیج شو کرتے ہیں، مختلف آپ نے ڈرامے جو ہیں وہ پہلے سے تشکیل دیے ہوئے ہیں یا ڈیمانڈ ہوتی ہے اسکول والوں کی؟ نہیں، اسکول والوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اسکول والوں کی ڈیمانڈ۔ پہلے ہم علم میری زندگی کرتے تھے، اب جا کے جیسے کہ آج کل ماحول ہے، ڈینگی کا رجحان آیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے ہر ضلع ہر شہر میں ڈینگی آج کل ہم ڈینگی کے اوپر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آج کل کشمیر کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا یہ تو ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کی پروفیشنل لائف ہے، اداکاری کی جو آپ کی زندگی ہے اس کے بارے میں کچھ ہمارے ویورز جان چکے ہیں۔ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو فیملی ہے، یعنی آپ کے جو بہن بھائی ہیں، آپ کے جو والدین ہیں، سب کے قد جو ہیں وہ اسی طرح ہیں یا؟ نہیں، قد سب کے اس طرح نہیں ہے۔ میرے والد محترم ماشاءاللہ اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ ان کی ہیڈ 6.5 فٹ تھی، اور والدہ محترم بھی وہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے میری۔ اور ہم جو ہے نا 4 بھائی، یہ قد کے چھوٹے ہیں، ایک بھائی ہمارا ماشاءاللہ آپ جتنے ہیں وہ بھی 6 فٹ کا ہے، مسقط چلا گیا ہے، اللہ ان کو خیریت سے رکھے، وہ مسقط چلا گیا۔ اور ہم 4 فٹ کے 3 فٹ کے ہمارے قد ہیں، چاروں کے 3 فٹ کے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نہیں آپ کو جو معاشرے میں یعنی جدھر آپ رہتے ہیں، جہاں آپ اداکاری کے اپنے جوہر دکھانے جاتے ہیں، تو وہاں پہ لوگ آپ کو اس حوالے سے طنز نہیں کرتے؟ کوئی اگر طنز کرتے بھی ہیں تو ہم نے کبھی برا نہیں منایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ایسا ہے،
اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا بنایا تو ہم کیوں کسی پہ طنز کریں. ماشاءاللہ آپ کی شادی بھی ہوئی ہے, آپ کے بچے بھی ہمیں ساتھ بیٹھے نظر آ رہے ہیں. جی تو ارینج میرج تھی یا لو میرج تھی؟ یہ لو میرج بھی سمجھ لیں. تو آپ کو بابی کہاں سے آپ نے تلاش کی؟ یہ بابی آپ کی بہت مشکل سے ملی ہے, بہت لمبی سٹوری ہے اس کی, شارٹ کا آپ کو نہیں شارٹ بھی آپ ہمیں نہ بتائیں, ہمیں یہ بتائیں کہ کتنے پاپڑ بیلنے پڑے آپ کو؟ پاپڑ تو آپ کو پتہ ہی ہے, اگر لو میرج ہو جائے تو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اچھا, وہ آپ نے سارے پاپڑ بیلے یا اس سے پہلے آپ کو مل گئی تھی؟ نہیں سارے پاپڑ نہیں بیلے, کیونکہ یہ میں آپ کو جو بڑی ہیڈ کی ہو نا, بڑے ہیڈ کے ہوں تو ان کو بیلنے پڑتے ہیں. اچھا. لیکن جو ہمارے قد کے اگر ہمیں ایک بار مل جانی چاہیے پھر پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے, کیونکہ ان کو بھی چاہیے ہوتا ہے کہ ایسا کوئی رشتہ ہمیں ملے. اچھا, ہم بھابھی کی طرف آتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ یہ کس یعنی نام ان کا کیا ہے اور یہ کس مطلب کردار کے ساتھ, کس نام کے ساتھ یہ جو ہے آپ کے ساتھ ایکٹنگ کرتی ہیں, اور آپ کے بارے میں مطلب یہ کیا خیالات رکھتی ہیں. آپ تو ماشاءاللہ کافی خوش نظر آ رہے ہیں. جی ہمیں بتائیے گا کہ آپ کا نام کیا ہے اور کس نام کے ساتھ آپ جو ہے اپنے اداکاری کے جوہر دکھاتے ہیں؟ میرا نام سمیرہ ممتاز ہے. جی, آپ بھی جھنگ سے بلونگ کرتی ہیں؟ نہیں, میں کوٹلی کی ہوں, جات کشمیر کی ہوں, یہ جھنگ کی ہیں. اچھا, تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے پاپڑ بیلنے پڑے آپ یہ نا ایک دن میں آپ کو بتاتی ہوں, سچی بتاتی ہوں, جھوٹ نہیں بولتی ہوں. میری جھوٹ بولنا بھی نہیں ہمارے ویورز کے لیے. تو میں یہ بات دکان پہ کھڑے تھے نا, تو میں امی کے ساتھ, یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی لو میرج ہے اور صحیح لو والی جو میرج ہے وہ آپ لوگوں نے کی. چلیں ماشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں, ہم یہ بتاتے ہیں, آپ بتائیے گا کہ کیسے آپ زندگی بسر کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کے بچے تو ماشاءاللہ ہمیں بالکل ٹھیک نارمل نظر آ رہے ہیں, لیکن آپ کے جیسے جو لوگ ہیں یہ ہمارے معاشرے کے خصوصی افراد میں ان کو شمار کیا جاتا ہے, لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے ان لوگوں کو سمجھتا نہیں ہے, ان کے جذبات کا خیال نہیں رکھتا. تو کیسے آپ لوگوں کے جو طنز ہیں, وہ جو اس طنز کے تیر برساتے ہیں آپ پہ, کیسے برداشت کرتے ہیں, اور معاشرے سے کیا گلہ ہے آپ کو؟ معاشرے سے تو کوئی گلہ ہی نہیں ہمیں رب نے ذات نے بنا دیا, جیسا ہی بنا دیا اچھا بنا دیا ہے. طنز نہیں ہم کرتے, ہم کہتے ٹھیک ہے ہماری جوڑی بھی اچھی ہے, سلامت, ہم ٹھیک ٹھاک ہیں, خوش باش ہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے ساتھ. تو اداکاری کا آپ کو جو مطلب شوق تھا وہ شادی کے بعد پیدا ہوا یا پہلے سے تھا؟ جب کواری تھی نا, جب میری شادی نہیں ہوئی تھی, مجھے تب کا شوق تھا. اچھا, وہ شوق آپ کا ممتاز صاحب نے پورا کیا شادی کے بعد؟ ممتاز صاحب نے میرا شوق. اچھا, ممتاز صاحب سے آپ کو کیا گلہ, کوئی لائف میں کیا گلہ رہتا ہے ہمیشہ؟ نہیں, یہ بہت اچھے ہیں, کوئی گلہ نہیں مجھے نہیں رہتا ہے, بہت اچھے ہیں, طبیعت کی اچھی ہے, خیال میرا بہت کرتے ہیں. اتنا جھگڑا ہوتا ہے چھوٹا موٹا ہوتا ہے, اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے. اچھا, یہ ہمارے ساتھ اس وقت ممتاز جو ہیں گروپ کے, جو چھوٹے فنکار گروپ کے ایک اور جو نمائندے ہیں یہ موجود بیٹھے ہیں, ان سے ہم جانیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمیں بتائیے گا کہ آپ جو اداکاری کا آپ کو شوق ہے وہ کب پیدا ہوا اور ابھی تک کہاں کہاں آپ نے پرفارمنس کی؟ ہمیں اداکاری کا جو شوق ہے, پہلے تو میری تعلیم پڑھ رہا تھا, جب میں 5 کلاس میں تھا تو پتہ چلا کہ کاج چھوٹا ہے, میرا فوجی بننے کا شوق تھا, لیکن پھر میرے جب ہائٹ کم تھی تو فوجی بننے کا شوق تو نہیں رہا. پھر بھائی کرتے تھے ڈراموں میں کام, ان کے ساتھ پھر اپنا ہمارے چاروں بھائی کے چھوٹے قد ہو گئے, تو ہم نے جو ہے اپنا گروپ بنا لیا چھوٹے فنکار. اور چھوٹے فنکار جو ہے اب ماشاءاللہ الحمدللہ ہم کافی سکول تو بے انتہا سکولوں میں کام کیا ہے, کالجوں میں, یونیورسٹی میں اور سکولوں میں, تقریباً آڑنگ کیل, توبہ آزاد, جموں کشمیر سے لے کے ہم نے ڈیرہ غازی خان, ملتان. کون سا ایسا کوئی کردار یا کوئی ایسا ڈرامہ جو آپ کے لیے یادگار بن گیا ہو؟ ویسے جو ہم نے ڈرامہ بھولا ناڑی فلم بنائی تھی وہ اچھی گئی. اس کے بعد ہم نے دوسری فلم بنائی بامنال بھراما, وہ بھی ہماری بہت اچھی گئی. اس کے بعد ہم نے ہنڈکو فلم جو ہے, ہنڈکو فلم میں کام کیا چاروں بھائیوں نے, وہ بھی ہماری بہت ہی اچھی فلم گئی. اس کے علاوہ ہم سکولوں میں جو کردار ہے, میرا بچے کا کردار ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ, وہ میرا بہت ہی اچھا کردار جاتا ہے. جو بچے کا کردار, میں خوب بچے کا کردار خوب کرتا ہوں, اسٹوڈنٹ کا کردار بہت اچھا جاتا ہے وہ میرا. جی ملک خالد صاحب, ہمیں یہ بتائیے گا کہ معاشرے سے آپ کو کیا گلہ ہے؟ آپ کے جو قد کے حوالے سے لوگ آپ کو کافی تنگ کرتے ہوں گے. سر اتنا تو نہیں ہے, مگر جب ہم چاروں بھائی ہیں چھوٹے قد کے, یہ تو آپ کو پتہ ہے, جب ہم کہیں ڈرائیو ہم خود کرتے ہیں گاڑی پہ,
ठीक है ना। और जहाँ हम जाते हैं ना तो कोई ज़्यादातर जो आजकल के पढ़े लिखे लोग हैं वो तो इस बात का कोई उन्हें इतराज़ नहीं होता, ना माइंड करते हैं वो। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं ना, जैल लोग मतलब जैसे अनपढ़ गवार होते हैं, वो देखते हैं, वो देखो छोटा सा कोडू सा ये वो लोग होते हैं। लेकिन हमें इस बात का कोई नहीं है इशू को कि अल्लाह ने हमें ऐसा बनाया है, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम सारे काम कर सकते हैं, गाड़ी भी चला लेते हैं। बाकी आप देख रहे हैं हम ड्रामों में भी कर रहे हैं, हमें इस बात का कोई इतराज़ नहीं है। जी मुमताज़ साहब, हमें ये बताइएगा कि आप जो छोटे फनकार ग्रुप है इसकी तरफ से जी जी। हुकूमत से और जो हमारे पाकिस्तान के प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनसे क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हुकूमत से तो पहला मुतालबा मेरा यही है कि हमें देख लें आप, हम बाकी तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से अपना रिज़्क़ कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अल्लाह का लाख शुक्र है। बकाया हमारा छोटा छोटा कद है, हुकूमत को चाहिए हमें हमारा ख्याल किया जाए, हमें जो चीज़ हमें मुहैया है उनको चाहिए हमें प्रमोट किया जाए। और उसके अलावा वज़ीर तलीम से मेरी गुजारिश है कि वो हमें सरकारी अगर स्कूलों का लेटर दे दे तो हम हर स्कूल में जाके परफॉर्मेंस कर सकते हैं। यानी आप ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं जी जी, वहाँ जाकर भी आप अपने परफॉर्मेंस करें और परफॉर्मेंस करें। वहाँ से भी अर्निंग आए। गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल हैं हम वहाँ पे जाके परफॉर्मेंस करें, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरें। और हुकूमत का हमें अगर ये लेटर मिल जाए, परमिशन लेटर मिल जाए, वज़ीर तलीम हमें दे दें तो उनका बहुत हमें शुक्रिया अदा करेंगे। और आपने दूसरा सवाल किया डायरेक्टर प्रोड्यूसर, जितने भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि हम छोटे फनकारों को अगर वो कहीं भी परफॉर्मेंस के लिए बुलाएं तो हम इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस पे उतरेंगे। और मुझे उम्मीद है कि वो जो भी हमें एक्टिंग देंगे हम उन पे भरपूर तामल करेंगे उनके साथ। जी नाज़रीन, आपने छोटे फनकार जो है इस ग्रुप की गुफ्तगू भी सुनी। इनमें एक भाई जो है इनके इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, उस शहर से बाहर होने की वजह से इस गुफ्तगू में शरीक नहीं हो सके। नाज़रीन, ये जो लोग हैं, ये जो हम फनकार हैं, ये कद में तो छोटे हैं लेकिन इनके भी जज्बात हैं और एहसासात हैं। लोगों को चाहिए कि वो इन पे इस तरह के तंज न करें, तंज के तीर न चलाएं जो इनके दिल को चीर दें और इनके लिए वो एक गम का बाइस बने। लेकिन ये वो जो लोग इन पे तंज करते हैं उसको भी ये हंस कर सह रहे हैं और उसको भी इसी ज़ुमरे में लेके आ रहे हैं कि वो भी चलें, लोग हमें देख के मुस्कुरा रहे हैं तो हमारा काम है लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरना। आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं इनके फेसबुक पेज पे और इनके यूट्यूब चैनल पर इनकी अदाकारी के जोहर देख सकते हैं। छोटे फनकार के नाम से ये काम करते हैं। उमर जंजुआ को रावलपिंडी से दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।